آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اے سیدہ بحر خدا فریاد رس یا مصطفیٰ، اے خواجہ اے ہر دو سرا فریاد رس یا مصطفیٰ، غمز دل دشوار ماں حلال من مشکل کشا، فریاد رس یا مصطفیٰ، فریاد رس یا مصطفیٰ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ حامدا لمن جعل جنان کل عارف مخزنا اسرار کمالہ و لسان کل واصف مطلع انوارا جمالہ، گنجینہ اسرار کمالش مائم آئینہ انوار جلالش مائم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المبارکہ، اول ما خلق اللہ نوری، صدق اللہ العلی العظیم۔ وفی مقام آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المبارکہ، عن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل المؤغت ولا بالکثیر المتردد، وکان ربعة من القوم ولم یکن بالجاد القطط ولا بالسبت، وکان جاد رجلا ولم یکن بالمتهم ولا بالمقلسم، وکان فی وجہہ تدویر ابیض مشرب ادعج العینین اہدب الاشفار جلیل المشاش والقطد اجرد ذو مسربۃ شسن الکفین والقدمین، اذا مشى تقلع کانما ینحت فی سبب، اذا التفت التفت ما ان بین کاتفیہ، خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین۔ اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا وعلجانہم عریقتا واکرامہم عشیرتا، من راہ بداہتا ہاباہ ومن خالتہ معرفتا، یقول ناعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سر لامکان سے خبر ہوئی، سر لامکان سے خبر ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ باوا سے بلند درود و سلام پڑھیے، اللہم صلی علی سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور انبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی یہ بابرکت یہ خوبصورت محفل سجائی گئی۔ دلی دعا ہے رب کعبہ آپ کا ہمارا یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور دلی دعا ہے میرے نہایتی محترم مکرم بھائی محمد عاطف صاحب، ان کے چچا جان محمد اجمل صاحب
آپ نے اور دیگر جنہوں نے بھی اس محفل کو سجایا، دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میرے نہایت محترم مکرم قاری صاحب محمد یاسین صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ بآواز بلند کہہ دیجئے آمین آمین۔ قربان دوں حضرت عبدالرحمن جامی عشق کا سمندر قلم اٹھاتے ہیں اور کیا ہی خوبصورت لکھتے ہیں، تنم فرسودہ جا پارا زِ ہجران یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا زِ اسیان یا رسول اللہ۔ قربان جو جامی رو رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ، سونا دوری برداشت نہیں ہوتی، سونا جدائی برداشت نہیں ہوتی، تنم فرسودہ جا پارا زِ ہجران یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا زِ اسیان یا رسول اللہ، زِ گردہ خیش حیرانم، سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم، پشیمان یا رسول اللہ، پشیمان یا رسول اللہ، جو سوئے من گزر آری، من مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت، کنم جان یا رسول اللہ، کنم جان یا رسول اللہ۔ کیوں قربان جو تسبیح پھیری تے دل نہیں پھریا، تسبیح پھیری تے دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھیوں تے ادب نہ سکھیوں، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں، چلے کٹیے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیے کٹ کے ہوں، جاگ بنا تد جمدہ نباہو، بھامے لال ہومن کڑھ کڑھ کے ہوں، جاگ بنا تد جمدہ نباہو، بھامے لال ہومن کڑھ کڑھ کے ہوں۔ کیوں قربان جو جیتے کو میں اندر ہی آکھاں تے پھر مقید جانا، قربان جو خدا کی بات کر رہا ہوں کہ خدا ہے کہاں پہ۔ قبلہ توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے، میرے بزرگ بیٹھے ہیں مجھے دعائیں دیں گے۔ جیتے کو میں اندر ہی آکھاں تے پھر مقید جانا، جیتے کو میں باہر سمجھاں پھر اندر کون سمانا، وے کل بھی تو کل شے بھی تے کو کل تو پاک میں جانا، وے میں بھی تو بھی تو اے بلا کون نمانا۔ قربان جو مصنف عبدالرزاق سے حدیث پاک کی ابتدا کر رہا ہوں، مصنف عبدالرزاق میں حدیث پاک آئی ہے، قربان جو حضرت جابر میرے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور جان رحمت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور جان رحمت تشریف فرما ہے، حضرت جابر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے کملی والے لجپال نبی، اے سیدہ زہرا کے بابا جان، اے حسنین کریمین کے نانا، اے کعبہ کے کعبہ، آنکھ بیبنی مجھے خبر دیجئے اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا ہے۔ گویا اس انداز میں پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے اور میرے ذہن میں بھی سوال آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا ہے؟ کہ اللہ نے سب سے پہلے چاند کو بنایا ہے؟ کہ اللہ نے سب سے پہلے سورج کو بنایا ہے؟ کہ اللہ نے سب سے پہلے آسمانوں کو بنایا ہے؟ کہ اللہ نے سب سے پہلے ستاروں کو بنایا ہے؟ کہ اللہ نے سب سے پہلے سیاروں کو بنایا ہے؟ کہ اللہ نے سب سے پہلے زمین کو بنایا ہے؟ کہ اللہ نے سب سے پہلے مشرق مغرب کو بنایا ہے؟ کس چیز کو بنایا ہے؟ حضرت جابر کے ذہن میں سوال آیا، میرے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اخبرنی مجھے خبر دیجئے اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا ہے۔ حضور مسکرانے لگے، فرمانے لگے جابر پوچھنا چاہتے ہو اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا ہے، رب نے سب سے پہلے کیا بنایا ہے؟ تو سنو، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْسَاعَةُ، جابر جب اللہ نے ساتھ نہیں بنائی تھی، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، جب اللہ نے وقت نہیں بنایا تھا، ابھی وقت نہیں بنا تھا، ولا شمس، ابھی جب رب نے سورج نہیں بنایا تھا، ولا قمر، جب رب نے چاند نہیں بنایا تھا، ولا جنت، جب رب نے جنت نہیں بنائی تھی، ولا نار، جب رب نے جہنم نہیں بنائی تھی، ولا قلم، جب رب نے قلم نہیں بنایا تھا، ولا کرسی، جب رب نے کرسی نہیں بنائی تھی، ولا قلم، جب رب نے قلم نہیں بنایا تھا، ولا سماء، جب رب نے آسمان نہیں بنائے تھے، ولا ارض، جب رب نے زمین نہیں بنائی تھی۔ جابر رب نے جب کچھ نہیں بنایا تھا، کائنات نہیں بنی تھی، یا نور خدا تھا یا نور مصطفیٰ۔
جابر اللہ نے کچھ نہیں بنایا تھا، چاند سورج ستارے سیارے سب بعد میں بنے، یا نور خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا۔ قربان جو دوسری حدیث پاک اسی پہ توجہ کیجئے گا، قربان جو میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرمائے حضور بیان فرماتے ہیں، دیکھیں میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، اگر ہم نہ ہوں ہمارے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں یہاں پہ نہ ہوتا، میری جگہ کوئی اور عالم دین ہوتے، تقریر کرتے، آپ سنتے چلے جاتے، آپ نہ ہوتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ ہمیں پیدا نہ کرتا جہان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جہان کا کام ہے چلتا رہتا۔ لیکن قربان جو توجہ کیجئے، اگر اللہ میرے مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا پھر کیا نہ ہوتا؟ حضور بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الشمس، اگر اللہ مجھے پیدا نہ کرتا، رب سورج کو نہ بناتا، لولاک لما خلقت القمر، اگر اللہ مجھے پیدا نہ کرتا، اللہ چاند کو نہ بناتا، لولاک لما خلقت القلم، اگر اللہ مجھے پیدا نہ کرتا، اللہ قلم کو پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الکرسی، اگر اللہ مجھے پیدا نہ کرتا، اگر اللہ محمد مصطفیٰ کو نہ بناتا، اللہ کرسی کو پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت السماء، اگر اللہ محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا، حضور فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے پیدا نہ کرتا، اللہ آسمان نہ بناتا، لولاک لما خلقت الارض، اگر اللہ مجھے پیدا نہ کرتا، اللہ زمین نہ بناتا، لولاک لما خلقت الجنہ، اگر اللہ مجھے پیدا نہ کرتا، اللہ جنت نہ بناتا، لولاک لما خلقت النار، اگر اللہ میرے محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا، اللہ جہنم نہ بناتا۔ رب نے حد کر دی، حضور بیان فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اگر اللہ مجھے پیدا نہ کرتا اللہ کائنات ہی نہ بناتا۔ کائنات بنی بھی میرے مصطفیٰ کے لیے ہے اور کائنات سجی بھی میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں حدیث پاک آئی ہے، حضور بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے چاند کو بنایا مجھ سے بنایا، پھر اللہ نے چاند کو چاندنی عطا کی تو میرے نور سے عطا کی، اللہ نے سورج کو بنایا تو میرے نور سے بنایا، پھر سورج کو روشنی عطا کی تو میرے نور سے عطا کی، اللہ نے آسمانوں کو بنایا تو میرے نور سے بنایا، پھر اللہ نے آسمانوں کو روشنی عطا کی، نور عطا کیا تو میرے نور سے عطا کیا، اللہ نے جنت کو بنایا تو میرے نور سے بنایا، پھر اللہ نے جنت کو سجایا تو میرے نور سے سجایا۔ حضور بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا بھی میرے نور سے ہے، سجایا بھی میرے نور سے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، وفا بن کر، کرم بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر، خدا کا نور اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر۔ قربان جو جب کچھ نہیں تھا صرف نور خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا، پھر قربان جو یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں داخل فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا یہ نور حضرت سیدنا عبداللہ آپ کی پشت مبارک میں، پھر آپ کی پشت مبارک سے حضرت سیدہ طیبہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ کے بطن اطہر میں آیا۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ بیان فرماتے ہیں خارجہ منی نور، جب میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی نا، سیدہ بی بی آمنہ بیان فرماتے ہیں ایسے نہیں فرمایا اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، نہیں فرماتے ہیں خارجہ منی نور، میرے جسم اطہر سے نور باہر آ گیا، میرے جسم اطہر سے نور باہر تشریف لے آیا۔ اما آمنہ بیان فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں آج ہمیں کہا جاتا ہے یہ میلاد مناتے ہو، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ جھنڈیاں لہراتے ہو یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ اکٹھ کرتے ہو یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ میں نے کہا سنو، جب نبی کی ولادت ہوئی، جب میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، قربان جو اس سال اٹھاؤ حدیث کی کتابیں جا کے پوچھو مولویوں سے کیا یہ بات ہے یا نہیں، اس سال اللہ نے تمام عورتوں کو بیٹے عطا کیے، اور رب نے نبی کے آنے کی خوشی بیٹوں کو عطا کر کے کی، ہم میلاد منا کے کرتے ہیں۔ اللہ نے حضور کا میلاد منایا، مصطفیٰ کے آنے کی خوشی منائی، لیکن اس انداز میں منائی کہ قربان جو اللہ نے فرمایا اس سال تمام عورتوں کو بیٹے عطا کر، اللہ نے سب کو بیٹے عطا کر دیے۔ قربان جو دوسری طرف حضرت جناب عبد المطلب
میرے مصطفیٰ کے دادا جان آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاں حضرت جناب محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، جب میرے ہاں قربان جو حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، آپ کے دادا جان بیان فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، اچانک سے میں نے عجب منظر دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ کعبہ کی دیواروں سے آواز آتی ہے، صوت من جدار الکعبہ، کعبہ کی دیواروں سے آواز آتی ہے، والد المصطفیٰ المختار، والد المصطفیٰ المختار، والد المصطفیٰ المختار۔ بیان فرماتے ہیں اس بات کا اعلان تھا، کعبۃ اللہ کی دیواروں سے آواز آتی تھی اور کعبۃ اللہ میرے گھر کی طرف جھک گیا اور ساری دنیا کعبہ کی طرف جھکتی ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، کعبۃ اللہ میرے مصطفیٰ کے گھر کی طرف جھک گیا، والد المصطفیٰ المختار۔ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ سوڑا آ گیا ہے، اب جس کا ڈنکا بجنا ہے وہ پیارا آ گیا ہے، اب گلی گلی جس کے چرچے ہونے ہیں وہ عربی آ گیا ہے۔ اس بات کا یہ اعلان تھا کہ غریبوں کا غم مٹانے والا آ گیا ہے، غم خاروں کا غم مٹانے والا آ گیا ہے، یتیموں کا بابا آ گیا ہے، بے سہاروں کا سہارا آ گیا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، عربی کی آمد، مکی کی آمد، سوڑے کی آمد۔ آپ درود پاک پڑھیں میں کہتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، خدمت مصطفیٰ، علیہ سنت۔ اس انداز میں اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بھیجا اور ہر چیز کا مالک و مختار بنا کے بھیجا۔ ہر چیز کا مالک و مختار بنا کے بھیجا۔ قربان جو آج کہتے ہیں کہ نبی کچھ کر نہیں سکتا، کچھ باتیں عقیدے کی دیتا جاؤں، کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، ہم نبی کے جیسے ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو پاؤں ہیں، نبی کے بھی دو پاؤں ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، نبی بھی چلتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں، نبی بھی بولتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی کھاتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں، نبی بھی پیتا ہے، ہم نبی کی طرح ہیں، نبی ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا تم نے یہ عقیدہ کہاں سے لے لیا؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے میرے آقا جیسا آپ نے کہنا ہے کوئی نہیں، میرے آقا جیسا 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 کوئی نہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے الحمدللہ، میرے آقا جیسا کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ عقیدہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، کفار مکہ کا تھا۔ مشرکین مکہ کفار مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، ثم معاذ اللہ کہتے تھے نبی ہمارے جیسا ہے، ہم نبی کے جیسے ہیں، جیسے نبی چلتا ہے ویسے ہم چلتے ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے نبی کھاتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں ویسے نبی بولتا ہے۔ قربان جو یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، جو مشرکین اب درود پاک پڑھے میں اس کو بیان قربان جب کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ چند جملے حضرت عقیدے کے قربان جو نبی ہمارے جیسا ہے، ہم بھی چلتے ہیں نبی بھی چلتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں نبی بھی بولتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں نبی بھی کھاتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں نبی بھی پیتا ہے، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہم بھی بولتے ہیں نبی بھی بولتا ہے، لہٰذا نبی ہمارے جیسا ہے، ہم نبی کے جیسے ہیں۔ میں نے کہا یہ عقیدہ کہاں سے لے لیا؟ ارے یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، یہ عقیدہ تو کفار مکہ کا تھا۔ وہ کہتے تھے نبی ہمارے جیسا ہے، کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا جیسا، میرے آقا جیسا، میرے آقا جیسا، میرے آقا جیسا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ رب نے دوسرا کوئی بنایا ہے۔ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا۔ میں نے کہا یہ مشرکین مکہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے نبی ہمارے جیسا ہے، ہم نبی کے جیسے ہیں۔ جو مشرکین مکہ نے یہ کہا نا تو قربان جو میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت حسان بن ثابت کو بلایا، میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت، انہیں بلایا اور کہا کہ مشرکین مکہ کفار مکہ کو جواب دو، کفار مکہ کو جواب دو، یہ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، ہم نبی کے جیسے ہیں۔ قربان جو حضرت حسان تشریف فرما ہوئے، ممبر رسول پہ تشریف فرما ہوئے،
والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، ہم نبی کے جیسے ہیں، جیسے ہم چلتے ہیں ویسے نبی چلتا ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے نبی کھاتا ہے، جیسے ہم پیتے ہیں ویسے نبی پیتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں ویسے نبی بھی بولتا ہے۔ حضرت حسان کا عقیدہ سنیے، چہرہ والضحیٰ کو دیکھ کے کہتے ہیں وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، قسم ہے مجھے رب کعبہ کی، یہ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، ہم نبی کے جیسے ہیں۔ وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ، کسی آنکھ نے آپ جیسا سونا دیکھا ہی نہیں ہے، کسی آنکھ نے آپ جیسا حسن و جمال والا، آپ جیسا سونا دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے۔ اور سنو نبی کے قربان جو دشمنوں کو جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ حضرت قاری صاحب حضرت حسان نے ایسے نہیں کہا میرا وجدان کہتا ہے، میرا تفکر کہتا ہے، ایسے نہیں کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ، یہ انداز ٹھیک ہے نعت کا اپنی جگہ، حضرت حسان نے کیسے کہا؟ اب ذرا مجھے دیکھیں، ایسے کہا ہے سنو تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسا ہے، سنو نبی تمہارے جیسا نہیں، تم نبی کے جیسے نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کسی آنکھ نے ان جیسا سونا دیکھا ہی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسا ہے۔ اگلا جملہ حضرت حسان نے بولا میرے اوپر احسان کر دیا، اہل سنت کا عقیدہ پہ احسان کر دیا۔ حضرت حسان بیان فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایسا سونا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا، ایسا لال کسی نے جنا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ایسا سونا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، آپ ایسا پیدا کیے گئے جیسے آپ نے خود چاہو، آپ چاہتے گئے رب بناتا گیا۔ قربان جو پھر میں کیوں نہ کہوں ادھر عبد الرحمن جامی، حضرت بات ساری صورت کی ہے، بات ساری چہرے کی ہے، ادھر جامی رو رو کے کہہ رہے سونا دیدار کرنا چاہتا ہوں، سونا مدینے کا دیدار کرا دیجئے، تڑپ رہا ہے، کہہ رہے تنم فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ، دلم بشمردہ آوارا زی اسیان یا رسول اللہ۔ قربان جو ادھر کوٹ مٹھن کی سرزمین ہے، چاچڑا کی سرزمین ہے، پیر فرید رو رو کے کہہ رہے ہیں کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، منہ دھوڑ مٹی سر پائیو، سارا ننگ نموز ونجائیو، کوئی پچھڑ نہ بیڑے آئیو، ہتھ الٹا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ قربان جو ادھر جامی رو رہا ہے، رات کا وقت ہے، یا رسول اللہ سونا دیدار کرنا چاہتا ہوں، سونا دیکھنا چاہتا ہوں، سونا ایک بار تو مدینہ دکھا دیجئے۔ جامی رو رو کے کہتا ہے، ادھر جامی رو رہا ہے، ادھر قافلہ گزرتا ہے، قافلے والے ندا دیتے ہیں، قربان جو ندا دیتے ہیں ہم مدینے جا رہے ہیں، کیا کوئی مدینے جائے گا؟ جامی اٹھتا ہے، جوتا پہننے کا ہوش نہیں، دوڑا ہوا جاتا ہے، اے قافلے والوں مدینہ جا رہے ہو، مجھے بھی سرکار کے مدینہ جانا ہے، قافلے والوں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ قربان جو جامی قافلے میں سوار ہوتا ہے، قافلہ چلتے چلتے مکہ پہنچتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، طواف کرنے کے بعد قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوتا ہے، ادھر قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوتا ہے، ادھر گورنر مدینہ کے خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں گورنر مدینہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے جی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اے گورنر مدینہ میرا جامی آ رہا ہے، میرا جامی آ رہا ہے، اس کی صورت ایسی ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کے ہاتھ ایسے ہیں، جامی کی داڑھی ایسی ہے، قربان جاؤں عبد الرحمن جامی میں تیری قسمت پہ ساری دنیا بیٹھ کے مصطفیٰ کے چرچے کر رہی ہے، ساری دنیا بیٹھ کے حضور کی نعتیں پڑھ رہی ہے، میرے مصطفیٰ گورنر مدینہ کے خواب میں آ کے جامی کے قصے بتا رہی ہے۔ میرا جامی ایسا ہے، میرا جامی ایسا ہے، میرے جامی کی داڑھی ایسی ہے، میرے جامی کی صورت ایسی ہے، میرا جامی آ رہے مدینے، گورنر مدینہ جامی مدینے نہ آئے، جامی مدینے نہ آئے،
گورنر مدینہ بیدار ہوتا ہے، اسی وقت اٹھتا ہے، سپاہیوں کو لیتا ہے، قربان جو بارڈر کے اوپر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ قافلہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے۔ گورنر مدینہ کہتا ہے حل انت عبد الرحمن جامی، کیا تم میں کوئی عبد الرحمن جامی ہے؟ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے انا عبد الرحمن جامی، میں عبد الرحمن جامی ہوں۔ گورنر مدینہ کہتا ہے سب مدینہ جا سکتے ہیں، قافلہ مدینہ جا سکتا ہے، یہ جانور مدینہ جا سکتے ہیں، ہر ایک کو ہے اجازت مدینہ جا سکتا ہے، جامی تم مدینہ نہیں جا سکتا۔ جامی کی دھاڑ نکل گئی، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دیدار کی اتنی تڑپ تھی، دیدار کی اتنی چاہت تھی، سوڑا رو رو کے کہتا ہے تنم فرسودہ جا پارا زِ ہجران یا رسول اللہ، دلم پشمرد آوارا زِ اسیان یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ ایک بار تو دیدار عطا کر دیجئے، یا رسول اللہ ایک بار تو بکھڑا دکھا دیجئے، یا رسول اللہ ایک بار تو مدینہ دکھا دیجئے۔ ادھر حکم ہوتا ہے سب مدینہ جا سکتے ہیں، جامی تم مدینہ نہیں جا سکتا۔ قربان جو یہاں ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بات ہے ساری سورت کی، قربان جو بات کس کے؟ ساری سورت کی۔ قربان جو حضرت محمد یار فریدی بھی بول پڑے نا، محمد دی سورت ہے سورت خدا دی، محمد دی سورت ہے سورت خدا دی، ایہو نقشہ سادے دل تو مٹا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا۔ قربان جب ادھر موسیٰ کلیم اللہ، یہ پچھلے روایت مکمل کرتا ہوں، ادھر موسیٰ کلیم اللہ، حضرت قاری یاسین صاحب کوئی طور کا پہاڑ ہے، موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں حاضر، 9 بار دعا مانگی، مولا دیدار عطا کر، مولا دیکھنا چاہتا ہوں جس رب کا کلام اتنا میٹھا ہے، اس رب کا دیدار کتنا پیارا ہو، مولا دیکھنا چاہتا ہوں دیدار عطا فرما۔ 9 بار دعا کی، 9 بار جواب ہے لن ترانی لن ترانی لن ترانی، موسیٰ مجھے دیکھ نہیں سکتا، موسیٰ تجھے وہ آنکھ عطا نہیں کی جو اللہ کا دیدار کر سکے۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، مولا دیکھنا چاہتا ہوں، مولا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قربان جو رب کا حکم ہوا، موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، رب نے تجلی بھی نہیں، تجلی کا عکس نازل فرمایا، جیسے ہی نازل ہوا کوئی دور جل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئی۔ لیکن قربان جو ادھر میرے مصطفیٰ حضرت بی بی ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے، محب استراحت ہے، حکم ہوتا ہے جبرائیل عرض کرتا ہے جی رب جلیل ابھی تشریف لے جا، میرے سونے کے پاس تشریف لے جا، میرے پیارے کے پاس تشریف لے جا، جا کے میرا حکم سنا دے، جا کے میرا پیغام سنا دے۔ سونا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ادھر موسیٰ کلیم اللہ 9 بار مولا دیکھنا چاہتا ہوں، مولا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے مصطفیٰ کی بات آئی، رب فرماتا ہے جبرائیل ابھی تشریف لے جا، سونے کو جا کے پیغام دے، رب ملنا چاہتا ہے، رب ملاقات کا مشتاق ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، ایہو نقشہ سادے دل تو مٹا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا۔ جو قربان جو محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش و تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا لیکن خود کو دکھانے کے لیے تصویر محمد کر دی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نالی احمد ملیندے گزر گئی، خدا کو نٹھو سے محمد دے اولے، خدا کو نٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دے دے نکھیندے گزر گئی۔ ادھر پیر فرید ہیں، قربان جو کسی کو دیدار ہوا 70 مرتبہ، حضرت امام جلال الدین سیوطی کو میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا 70 مرتبہ جاگتی آنکھ کے ساتھ، جاگتی آنکھ کے ساتھ 70 مرتبہ میرے مصطفیٰ کو دیکھا۔ حضرت دوسری روایت کے مطابق 130 مرتبہ امام جلال الدین سیوطی نے میرے مصطفیٰ کو جاگتی آنکھ کے ساتھ دیکھا، حضور کا دیدار کیا۔ قربان جو کسی کو دیدار ہوا 70 مرتبہ، کسی کو دیدار ہوا 100 مرتبہ، کسی کو دیدار ہوا 200 مرتبہ۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ادھر پیر فرید ہے، چاچڑا کی سرزمین ہے، کوٹ مٹھن کی سرزمین ہے، رو رو کے کہہ رہے ہیں مدینہ الرسول کی طرف چہرہ
اقدس کر کے کہہ رہے ہیں اسانال ساول علیسوں کے کہنا اوہے قول اگلے پلیسوں کے کہنا تو ہادی سدی جان تے در در مری جان کتی کو پکڑ بد بلھیسوں کے کہنا رو رو کے کہہ رہے ہیں تت تھی جو گڑ چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا سنج بات شہر بازار پھرا متا یار ملے کہیں سانگ سبب کیوں متا کہیں صورت وچ مل پوے ہر بندے کے اندر خدا رہتا کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں متا کہیں صورت وچ مل پوے ہر دل میں خدا رہتا ہے متا کہیں صورت وچ مل پوے ایہو خیال جو آئے وتے پن دے ہیں کدی این در تے کدی اون در تے ہر در کھڑکے وتے پن دے ہیں دل نور پنن کوئی پیشہ نہیں یا رسول اللہ تیرے عشق پنائے وتے پن دے ہیں ادھر پیر فرید بیٹھے ہیں یا رسول اللہ دیدار جب خدا مل گیا جب مصطفیٰ مل گیا کسی کو دیدار ہوا 70 مرتبہ کسی کو دیدار ہوا 100 مرتبہ لیکن قربان جو پیر فرید کو جب خدا مل گیا جب مصطفیٰ مل گیا پھر بیٹھ کے کیا کہتے ہیں خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید کول ہے پھر کہتے ہیں قربان جو الجاؤں بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے یعنی میں ہر وقت یار کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں ادھر عبدالرحمن جامی ہے مدینہ گورنر مدینہ کو خواب میں زیارت ہوتی ہے جامی مدینہ نہ آئے جامی مدینہ نہ آئے گورنر مدینہ بارڈر پہ پہنچتا ہے کہتا ہے جامی مدینہ نہیں جا سکتا سب مدینہ جا سکتے ہیں تو مدینہ نہیں جا سکتا جامی کی دھاڑ نکل گئی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی میں مدینہ نہیں جا سکتا جامی رو رو کے حال برا کر لیا دوسرا دن ہوا جامی نے دیکھا ایک ریوڑ جا رہے بکریاں بھیڑوں کا ایک ریوڑ ہے جامی نے ایک بکری کی ایک بھیڑ کی کھال پہنی بھیڑ بن کے ان کے اندر خرامہ چلنے لگا ایک بار تو مدینہ دیکھ لوں ایک بار تو سرکار کا دیدار کر لوں ایک بار تو سرکار کا مدینہ دیکھ لوں ادھر جامی چل رہا ہے ادھر رات کا وقت ہوتا ہے گورنر مدینہ کے خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں حضور بیان فرماتے ہیں اے گورنر مدینہ میرا جامی اب اس لباس میں آ رہا ہے بھیڑ بن کے آ رہا ہے جامی مدینہ نہ آئے قربان جو گورنر مدینہ بیدار ہوتا ہے بیدار ہو کے بارڈر پہ پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے ایک ریوڑ آ رہا ہے اس کی تلاشی لی جاتی ہے اس میں عبدالرحمن جامی نکلتے ہیں گورنر مدینہ غصہ ہوتا ہے کہتا ہے تجھے کہا نہیں سب مدینہ جا سکتے ہیں ساری بھیڑیں مدینہ جا سکتی ہیں بکریاں مدینہ جا سکتی ہیں جامی تم مدینہ نہیں جا سکتا گورنر مدینہ قید کر دیتا ہے اب قید کی حالت ہے رو رو کے کہہ رہے ہیں نسیمہ جانب بتہا گزر کن زی آوالم محمد را خبر کن اے نسیمہ اے باد ہوا میں تو مدینہ نہیں جا سکتا اے سوڑی اور ٹھنڈی ہوا تو مدینہ جا سکتی ہے جا کے کملی والے کو میرا سلام دینا اور کہنا جامی تڑپ رہا ہے یا رسول اللہ جامی سے دوری برداشت نہیں ہوتی سوڑا ایک بات تو دیدار کرا دیجئے قربان جو ادھر رات کا وقت ہوتا ہے گورنر مدینہ کے خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں حضور جان رحمت تشریف لے آتے ہیں قربان جو گورنر مدینہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک راز کی بات بتائیے یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں قربان جو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ فرماتے ہیں میرا جامی مدینہ نہ آئے یا رسول اللہ یہ راز کیا ہے ادھر فرماتے ہیں میرا جامی مدینہ نہ آئے میرا جامی مدینہ نہ آئے میرا جامی مدینہ نہ آئے یا رسول اللہ یہ راز کیا ہے یا تو کہیں مدینہ نہ آئے کہتے ہیں میرا جامی مجھ سے محبت کرنے والا اس کی صورت ایسی ہے اس کا چہرہ ایسا ہے ایک ایک بات بتاتے ہیں فرماتے ہیں میرا جامی مدینے نہ آئے یہ راز کیا ہے حضور فرمانے لگے اے گورنر مدینہ راز یہ ہے کہ جامی نے لکھی ہے نعت تنم فرسودہ جا پارا سے ہجران یا رسول اللہ دلم مجمرد آوارا سے اسیان یا رسول اللہ جامی نے لکھی ہے نعت اگر جامی میرے روزے پہ آ گیا جامی میری قبر مبارک پہ آ گیا اور جامی نے یہ نعت مجھے سنا دی تو مجھے محمد مصطفیٰ کو شریعت کو توڑ کر قبر سے باہر آ کر جامی کو گلے لگانا پڑے گا مجھے شریعت کی پابندیوں کو توڑنا پڑے گا
اور توڑ کر آکے جامی کو گلے لگانا پڑے گا. پھر میں کیوں نہ کہوں بات ساری صورت کی ہے. قربان جو لا الہ الا اللہ بے صورت ہے, محمد رسول اللہ صورت ہے. لا الہ الا اللہ کے لیے مکان ثابت نہیں, محمد رسول اللہ کے لیے مکان ثابت ہے. لا الہ الا اللہ زبان سے پاک ہے, محمد رسول اللہ کے لیے زبان ثابت ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں محمد دی صورت ہے صورت خدا دی, محمد دی صورت ہے صورت خدا دی. ایہو نقشہ ساڑے دل تو مٹا کوئی نہیں سکتا, حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا, اتھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا. آپ درود پاک پڑھیے, میں آخری حدیث پاک بیان. اختیارات مصطفیٰ پہ ایک حدیث پاک, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے بزرگ بیٹھے ہیں, مجھے دعائیں دیں گے, قربان جاؤں. حضور جان رحمت, حضور جانے جانا کہتے ہیں نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے, نبی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا تم نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھا, شرم نہیں آتی ایسے کہتے ہوئے؟ وہ نبی ہر چیز کا مالک و مختار ہے. یہ سرکار کا در ہے, در شاہا تو نہیں. سید اعلیٰ حضرت بول پڑے نا, یہ سرکار کا در ہے, در شاہا تو نہیں. جو مانگ لیا مانگ لیا, اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر ہوش میں آ, اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا میں ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. حضرت دوسرا